बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगली सुबह जब नमाज फ़जर के बाद मुसलमान कूच की तैयारी कर रहे थे, एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम दौड़ते हुए आए हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और तुम कोई अच्छी खबर भी नहीं लाए। या रसूलुल्लाह, मदीना के मुसलमान ने कहा, खबर अच्छी नहीं और इतनी बुरी भी नहीं। मक्का वालों की नीयत ठीक नहीं। मैं कल से कराया अलगमीम की पहाड़ियों में घूम फिर रहा हूँ। खुदा की कसम, मुझे वो नहीं देख सके जिन्हें मैं देख आया हूँ। मैंने इनकी तमाम नकलो हरकत देखी हैं। कौन है वो? अहले कुरैश के सिवा और कौन हो सकता है? इसने जवाब दिया, वो सब घुड़सवार हैं और दर्रे के इर्द गिर्द की चट्टानों में छुप गए हैं। तादाद 300 और 400 के दरमियान है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जासूस ने कहा, मैंने अगर सही पहचाना है तो वो खालिद बिन वलीद है, जिसकी भाग दौड़ को मैं सारा दिन छुप छुप के देखता रहा हूँ। मैं इतनी करीब चला गया था कि वो मुझे देखते तो कत्ल कर देते। खालिद ने अपने सवारों को दर्रे के इर्द गिर्द फैलाकर छुपा दिया है। क्या ये गलत होगा कि वो घात में बैठ गए हैं? मक्का वालों को हमारे आने की इत्तला मिली तो वो समझे होंगे कि हम मक्का का मुहासरा करने आए हैं। सहाबा कराम में से किसी ने कहा, कसम खुदा की जिसके हाथ में हम सब की जान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले कुरैश मुझे लड़ाई के लिए ललकारेंगे तो भी मैं नहीं लड़ूंगा। हम जिस इरादे से आए हैं इस इरादे को बदलेंगे नहीं। हमारी नीयत मक्का में जाकर उम्रा करने की है और हम ये दुम्बे और बकरे कुर्बानी करने के लिए साथ लाए हैं। मैं अपनी नीयत में तब्दीली करके खुदाए जुल जलाल को नाराज़ नहीं करूँगा। हम खून खराबा करने नहीं उम्रा करने आए हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी ने पूछा, वो दर्रे में हमें रोकेंगे तो क्या हम पर अपने दुश्मन का खून खराबा जायज़ नहीं होगा? सहाबा कराम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। इस सूरत हाल से बचकर निकलने के तरीक़ों पर और रास्तों पर बहस मुबाहिसा हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे मशवरे को ध्यान से सुनते और इसके मुताबिक हुक्म सादर फरमाते थे। आखिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म सादर फरमाया। आपने 20 घोड़ा सवार मुंतखब किए और इन्हें इन हदायत के साथ आगे भेज दिया कि वो क़ुर्रा अल-गमीम तक चले जाएं, लेकिन दर्रे में दाखिल ना हों। वो खालिद के दस्ते का जायज़ा लेते रहें और ये दस्ता इन पर हमला करे तो यूँ लड़ें कि पीछे को हटते आएँ और बिखर कर रहें। तासुर ये दें कि ये मदीना वालों का हर दिल हर अव्वल जैश है। इन 20 सवारों को दुआओं के साथ रवाना करके बाकी अहले मदीना का रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता अख्तियार किया वो बहुत ही दुश्वार गुजार था और लंबा भी था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई से बचने की कोशिश कर रहे थे। एक मुश्किल ये भी थी कि अहले मदीना में कोई एक आदमी भी ना था जो इस रास्ते से वाकिफ़ होता। ये एक और दर्रा था जो मुस्तनबा अलमरार कहलाता था। इसे ज़ातुल ख़ज़ल भी कहते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ इस दर्रे में दाखिल होकर और सिलसिला कोह के ऐसे रास्ते से गुजरे जहाँ से कोई नहीं गुजरा करता था। वो रास्ता किसी के गुजरने के काबिल था ही नहीं। खालिद की नज़रें मुसलमानों के हरावल दस्ते पर लगी हुई थीं, लेकिन हरावल के ये 20 सवार रुक गए थे। कभी इनके 2-3 सवार दर्रे तक आते और इधर उधर देख कर वापस चले जाते। अगर वो 20 के 20 सवार दर्रे में आ भी जाते तो खालिद इन्हें गुजर जाने देता, क्योंकि इसका असल शिकार तो पीछे आ रहा था। इन 20 सवारों पर हमला करके वो अपनी घात को बेनकाब नहीं करना चाहता था। ये कोई पुराना वाक़या नहीं था, चंद दिन पहले की बात थी। खालिद परेशान हो रहा था कि मुसलमानों का लश्कर अभी तक नज़र नहीं आया। क्या इसने कूच मुलतवी कर दिया है या इसे घात की खबर हो गई है? इसने अपने एक शतर सवार से कहा कि वो अपने बहरूप में जाए और देखे कि मुसलमान कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। इस दौरान 20 मुसलमान सवारों ने अपनी नकलो हरकत जारी रखी। 1-2 मरतबा वो दर्रे तक आए और ज़रा रुक कर वापस चले गए। 1-2 मरतबा वो पहाड़ियों में से किसी और तरफ से दाखिल हुए। खालिद छुप छुप कर इधर आ गया। वो सवार वहाँ से भी वापस चले गए। इस तरह उन्होंने खालिद की तवज्जो अपने ऊपर लगाए रखी। खालिद के सवार इशारे के इंतज़ार में घात में छुपे रहे। सूरज गुरूब हो चुका था जब खालिद का शुतर सवार वापस आया। वो वहाँ नहीं। जासूस ने खालिद को बताया, क्या तुम्हारी आंखें अब इंसानों को नहीं देख सकती? खालिद ने तंज़िया लहजे में कहा, सिर्फ इंसानों को देख सकती है जो मौजूद हैं। मुंतशिर सवार ने कहा, जो नहीं हैं वो नहीं हैं, वो कूच कर गए हैं। किधर गए हैं मैं नहीं बता सकता। खालिद और ज़्यादा परेशान हो गया। सहरा की शाम गहरी हो गई तो इसने महसूस किया कि मुसलमानों के हर अव्वल के सवार भी वहाँ नहीं हैं। इसे इनके किसी घोड़े के हनहनाने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। सुबह तुलू हुई तो खालिद ने इसी तरह से निकल के देखा, 20 सवार गायब थे। इसे अपनी नाकामी का एहसास होने लगा। इसके इरादे और इसके जंगी मंसूबे खाक में मिलते नजर आए।
اسے سوچا کہ وہ خود اسفان تک چلا جائے، لیکن پہچانے جانے کے ڈر سے رکا رہا۔ اس نے 2-3 آدمی اونچی پہاڑیوں پر بھیج دیے کہ وہ ہر طرف نظر رکھیں۔ دن آدھا گزر گیا تھا، اسے کوئی اطلاع نہ ملی۔ مسلمانوں کے ہر اول کے 20 سوار بھی نظر نہ آئے۔ اسے توقع تھی کہ وہ آئیں گے۔ دوپہر کے لگ بھگ اس کا ایک سوار گھوڑا سرپٹ دوڑتا اس کے پاس آ کر رکا۔ میرے ساتھ چلو، سوار نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ جو میں نے دیکھا ہے وہ تم بھی دیکھو۔ کیا دیکھا ہے تم نے؟ گرد، سوار نے کہا۔ خدا کی قسم وہ گرد کسی قافلے کی نہیں ہو سکتی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا وہ مسلمانوں کا لشکر ہو؟ خالد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مکہ کی سمت پہاڑی علاقے سے نکل گیا۔ اسے زمین کے گرد بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ خدا کی قسم، خالد نے کہا، قبیلہ قریش میں کوئی ایسا نہیں جس میں محمد جیسا دانشمند ہو۔ وہ میری گھات سے نکل گیا ہے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں قرہ الغمیم کی دوسری طرف سے مکہ کی طرف نکل گئے تھے۔ رات کو ان کے 20 سوار بھی دور کے راستے سے ان کے پیچھے گئے اور ان سے جا ملے تھے۔ خالد نے گھوڑا موڑا اور ایڑ لگائی۔ وہ قرہ الغمیم کے اندر چلاتا اور گھوڑے کو سر پر دوڑاتا پھر رہا تھا۔ باہر آ جاؤ، مدینہ والے مکہ کو چلے گئے ہیں۔ تمام سوار سامنے آؤ۔ تھوڑی سی دیر میں اس کے 300 گھوڑ سواروں کے پاس آ گئے۔ وہ ہمیں دھوکہ دے گئے ہیں۔ خالد نے اپنے سواروں سے کہا، تم نہیں مانو گے، وہ گزر گئے ہیں۔ گزرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ہمیں اب زندگی اور موت کی دوڑ لگانی پڑے گی۔ سست ہو جاؤ گے تو وہ مکہ کا محاصرہ کر لیں گے، وہ بازی جیت جائیں گے۔ آج مدینہ کے رستے پر جب مدینہ قریب آ گیا تھا، خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اسے مکہ پر مسلمانوں کے قبضے کا ڈر تو تھا، لیکن وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چال پر عیش عش کر اٹھا تھا۔ وہ خود فن حرب و ضرب اور عسکری چالوں کا ماہر اور دل دادا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر اول کے 20 سوار دھوکہ دینے کے لیے بھیجے تھے۔ سواروں نے اسے کامیابی سے دھوکہ دیا، اس کی توجہ کو گرفتار کیے رکھا اور مسلمان دوسری طرف سے نکل گئے۔ یہ جا، وہ جا۔ نہیں، خالد نے اپنے آپ سے کہا، اگر اپنے قبیلے کی سرداری مجھے مل جائے تو جادو کے یہ کرتب میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ یہ صحیح تھا کہ اس کے باپ نے اسے ایسی عسکری تعلیم و تربیت دی تھی کہ وہ میدان جنگ کا جادوگر کہلا سکتا تھا، مگر اس کے اوپر ایک سردار تھا، ابو سفیان۔ وہ قبیلے کا سالار اعلیٰ بھی تھا۔ اس کے ماتحت خالد اپنی کوئی چال نہیں چل سکتا تھا۔ اپنی اس مجبوری نے اس کے دل میں ابو سفیان کی نفرت پیدا کر دی تھی۔ اسے چند دن پہلے کا یہ واقعہ یاد آ رہا تھا۔ 1400 مسلمان اس کی گھات کو دھوکہ دے کر مکہ کی طرف نکل گئے تھے۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ 300 سواروں سے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کر دیں۔ اسے احساس تھا کہ جو مسلمان قلیل تعداد میں کثیر تعداد کے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، انہیں 300 سواروں سے شکست نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ کثیر تعداد میں ہیں۔ اسے مکہ ہاتھ سے نظر جاتا آ رہا تھا۔ اسے یہ خفت بھی محسوس ہونے لگی جس کی گھات کی ناکامی پر ابو سفیان اسے تانے دے گا اور ہنسی اڑائے گا۔ پھر اسے قریش کی شکست اور مکہ کے سقوط کا مجرم کہا جائے گا۔ اس نے اپنے سواروں کو ایک رستہ سمجھا کر کہا کہ مسلمانوں سے پہلے مکہ پہنچنا ہے۔ یہ دور کا رستہ تھا، لیکن وہ مسلمانوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے 300 سواروں نے گھوڑوں کو ایڑیں لگا دی۔ رستہ لمبا ہونے کی وجہ سے 3 میل کا فاصلہ 1.5 میل گنا ہو گیا تھا، جسے خالد رفتار سے کم کرنے کے جتن کر رہا تھا۔ عربی نسل کے اعلیٰ گھوڑے شام سے بہت پہلے مکہ پہنچ گئے۔ وہاں مسلمانوں کی ابھی ہوا بھی نہیں پہنچی تھی۔ مکہ کے لوگ گھوڑوں کے شور و گل پر گھروں سے نکل آئے۔ ابو سفیان بھی باہر آ گیا۔ کیا تمہاری گھات کامیاب رہی؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ وہ گھات میں آئے ہی نہیں، خالد نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا۔ کیا تم مکہ کے ارد گرد ایسی خندق کھدوا سکتے ہو جیسی محمد نے مدینہ کے ارد گرد کھدوائی تھی؟ وہ کہاں ہیں؟ ابو سفیان نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ مجھے ان کی کچھ خبر دو؟ جتنی دیر میں تم خبر سنتے اور سوچتے ہو اتنی دیر میں وہ مکہ کا محاصرہ کر لیں گے، خالد نے کہا۔ حبل اور عزا کی عصمت کی قسم، وہ پہاڑوں اور چٹانوں کو رونتے آ رہے ہیں۔ اگر وہ قرہ الغمیم میں سے کسی اور راستے سے گزرے ہیں تو وہ انسان نہیں، کوئی پیادہ وہاں سے اتنی تیزی سے نہیں گزر سکتا جتنی تیزی سے وہ گزر آئے ہیں۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، وہ ذرا ٹھنڈے ہو کر سوچو، خدا کی قسم گھبراہٹ سے تمہاری آواز کانپ رہی ہے۔ ابو سفیان، خالد نے جل کر کہا، تم میں صرف یہ خوبی ہے کہ تم میرے قبیلے کا سردار ہو۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ان کے لیے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا کوئی مشکل نہیں۔ خالد نے دیکھا کہ اس کے 2 ساتھی سالار، اکرمہ اور صفوان قریب ہی کھڑے تھے۔ خالد نے ان سے کہا، آج بھول جاؤ کہ تمہارا سردار کون ہے، صرف یہ یاد رکھو کہ مکہ پر طوفان آ رہا ہے۔
اپنی آن کو بچاؤ، یہاں کھڑے ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھو، اپنے شہر کو بچاؤ، اپنے دیوتاؤں کو بچاؤ۔ سارے شہر میں بھگدڑ ہو گئی تھی۔ لڑنے والے لوگ برچیاں، تلواریں اور تیر کمان اٹھائے مکہ کے دفاع کو نکل آئے۔ عورتوں اور بچوں کو ایسے بڑے مکانوں میں منتقل کیا جانے لگا جو قلعوں جیسے تھے۔ جوان عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ یہ ان کے شہر اور ان کی جان و مال کا ہی نہیں، ان کے مذہب کا بھی مسئلہ تھا۔ یہ دو نظریوں کی ٹکر تھی، لیکن خالد اب اسے اپنے ذاتی وقار اور اپنے خاندانی وقار کا بھی مسئلہ سمجھتا تھا۔ اس کا خاندان جنگ و جدل کے لیے مشہور تھا۔ اس کے باپ کو لوگ عسکری قائد کہا کرتے تھے۔ خالد اپنے خاندان کے نام اور خاندانی روایات کو زندہ رکھنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ابو سفیان کو نظر انداز کر دیا، اکرمہ اور صفوان کو ساتھ لیا اور ایسی چالیں سوچ لیں جن سے وہ مسلمانوں کو شہر سے دور رکھ سکتا تھا۔ اس نے سواروں کی کچھ تعداد اس کام کے لیے منتخب کر لی کہ یہ سوار شہر سے دور چلے جائیں اور مسلمان اگر محاصرہ کر لیں تو یہ گھوڑا سوار عقب سے اس محاصرے پر حملہ کر دیں، مگر وہاں جم کر لڑیں گے نہیں، بلکہ محاصرے میں کہیں شگاف ڈال کر بھاگ جائیں۔ شہر میں افراتفری اور لڑنے والوں کی بھاگ دوڑ اور للکار میں چند ایک عورتوں کی مترنم آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان کی آوازیں ایک آواز بن گئی تھیں۔ وہ رزمیہ گیت گا رہی تھی جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ذکر تھا۔ بڑا جوشیلا اور بھڑکا دینے والا گیت تھا۔ یہ عورتیں گلیوں میں یہ گیت گاتی پھر رہی تھیں۔ چند ایک مسلح شتر سواروں کی مدینہ کی طرف سے آنے والے رستے پر 2-3 اور سمتوں کو دوڑا دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبریں پیچھے پہنچاتے رہیں۔ عورتیں اونچے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مدینہ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ سورج افق میں اترتا جا رہا تھا۔ صحرا کی شفق بڑی دلفریب ہوا کرتی ہے، مگر اس شام مکہ والوں کو شفق میں لہو کے رنگ دکھائی دے رہے تھے۔ کہیں سے کہیں بھی طرف سے گرد اٹھتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ خالد نے اکرمہ اور صفوان سے کہا، ہم اتنی جلدی خندق نہیں کھود سکتے، ہم خندق کا سہارا لے کر نہیں لڑیں گے۔ اکرمہ نے کہا، ہم ان کے محاصرے پر حملے کریں گے۔ صفوان نے کہا، ان کے پاؤں جمنے نہیں دیں گے۔ سورج غروب ہو گیا، رات گہری ہونے لگی، کچھ بھی نہ ہوا۔ مکہ میں زندگی بیدار اور سرگرم رہی، جیسے وہاں رات آئی ہی نہ ہو۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قلعوں میں جیسے مکانوں میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور جو لڑنے کے قابل تھے وہ اپنے سالاروں کی ہدایات پر شہر کے ارد گرد اپنے مورچے مضبوط کر رہے تھے۔ رات آدھی گزر گئی، مدینہ والوں کی آمد کے کوئی آثار نہ آئے۔ پھر رات گزر گئی۔ خالد ابو سفیان نے پوچھا، کہاں ہیں وہ؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ نہیں آئیں گے تو یہ بہت خطرناک فریب ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ خالد نے کہا، محمد کی عقل تک تم نہیں پہنچ سکتے، جو وہ سوچ سکتا ہے وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ آئیں گے۔ اس وقت تک مسلمان چند ایک مار کے دوسرے قبیلوں کے خلاف لڑ کر اپنی دھاک بٹھا رہے تھے۔ ان میں غزوہ خیبر ایک بڑا معرکہ تھا۔ انہیں جنگ کا تجربہ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان خالد نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مسلمان اب وہ نہیں رہے جو تم نے احد میں دیکھے تھے۔ اب وہ لڑنے کے ماہر بن چکے ہیں۔ ان کا ابھی تک سامنے نہ آنا بھی ایک چال ہے۔ ابو سفیان کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایک شتر سوار نظر آیا جس کا اونٹ بہت تیز رفتار سے دوڑتا آیا تھا۔ ابو سفیان اور خالد کے قریب آ کر اس نے اونٹ سے روکا اور کود کر نیچے آیا۔ میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ تم نہیں مانو گے، شتر سوار نے کہا۔ میں نے مسلمانوں کو حدیبیہ میں خیمہ زن دیکھا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم، میں محمد کو اس طرح پہچانتا ہوں جس طرح تم دونوں مجھے پہچانتے ہو۔ شتر سوار نے کہا، اور میں نے ایسے اور آدمیوں کو بھی پہچانا ہے جو ہم میں سے تھے لیکن ان کے ساتھ جا ملے تھے۔ حدیبیہ مکہ سے 13 میل دور مغرب میں ایک مقام تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خون ریزی سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے دور حدیبیہ میں جا خیمہ زن ہوئے۔ ہم ان پر شب خون ماریں گے۔ خالد نے کہا، انہیں سستانے نہیں دیں گے۔ وہ جس راستے سے حدیبیہ پہنچے ہیں اس راستے سے انہیں تھکا دیا ہوگا، ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں گی، وہ تازہ دم ہو کر مکہ پر حملہ کریں گے۔ ہم انہیں رام نہیں کرنے دیں گے، ہم انہیں وہاں سے بھگا سکتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، چھاپا مار جیش تیار کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خیمہ گاہ کی طرف حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ گھڑ سوار جیش رات کو خیمہ گاہ کے ارد گرد گشتی پہرا دیتے تھے۔
दिन को भी पहरे का इंतज़ाम था। एक और घोड़ासवार जैश ने अपने जैसा एक घुड़सवार देखा जो खैमका से दूर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुसलमान सवार इन सवारों की तरफ चले गए। वो क्रैश के सवार थे जो वहाँ न रुके और दूर चले गए। कुछ देर बाद वो एक और तरफ से आते नजर आए और मुसलमानों की खैमका से थोड़ी दूर रुक कर चले गए। दूसरे रोज़ वो सवार खैमका के करीब आ गए। अब के मुसलमान मुसाफिरों का एक जैश खैमका से दूर निकल गया था, वापस आ गया। इस जैश ने इन सवारों को घेर लिया। उन्होंने घेरने से निकलने के लिए हथियार निकाल लिए। इनमें झड़प होगी, लेकिन मुसलमान सवारों के कमांडर ने अपने सवारों को रोक लिया। इन्हें निकल जाने दो। जैश के कमांडर ने कहा, हम लड़ने आए हुए होते तो इनमें से एक भी जिंदा ना होते। वो मक्का के लड़ाका सवार थे। उन्होंने वापस जाकर अबू सुफियान को बताया, चंद और सवारों को भेजो। अबू सुफियान ने कहा, एक शब खून मारो। मेरे कबीले का सरदार एक सवार ने कहा, हमने शब खून मारा है। मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनकी खैमगा के इर्द गिर्द दिन रात घुड़सवार घूमते फिरते रहते हैं। कुरैश के चंद और सवारों को भेजा गया। उन्होंने शाम के ज़रा बाद शब खून मारने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान सवारों ने तो। वीडियो भी जारी है, बाकी का पार्ट लेकर कल हाजिर होंगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।